السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ٹی ایل پی کی طرف سے ایک سپیس بنائی جا رہی ہے ٹویٹر پر، اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو وہ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹویٹر کی سپیس رہی، جس میں امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے خود شرکت فرمائی، اور بہت سارے صحافی برادران تھے، جس کو ایک اندازے کے مطابق پہلی رپورٹ کے مطابق 1,75,000، اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھیں کہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی، اس کو سنا، اور بہت سارے صحافیوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی۔ اور سب سے بڑی بات، میں نے تقریباً تمام ہی صحافیوں کے بعد میں ویلاگز دیکھے ہیں، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ نادر بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے بھائی کہا، میری پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے صحافی تھے، تمام صحافیوں کو انہوں نے بڑے بہترین اور بڑے ایک اچھے انداز سے ہر سوال کا ہر اچھے انداز سے جواب دیا۔ تو یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے، اور ماشاءاللہ جی بڑی خوب ہر ایک بات کا بڑا سیٹسفائی انہوں نے جواب دیا۔ میں تقریباً جو ہے وہ کچھ شروع میں تھوڑے ٹیکنیکل پرابلم تھی، اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ سپیس گئی، اور اس میں تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا۔ ہر ایک صحافی کو کچھ صحافیوں نے 2 3 سوال کیے، اور ہر ایک کا بڑا محققانہ جواب دیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے۔ اس میں کچھ 1 2 سوال انہوں نے جو نادر بلوچ صاحب نے کیا، وہ ایک فرانس کے معاملے پہ کیا، اس کا انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نیشنل لیول پہ ایسے کام ہوا تھا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے نیشنل لیول پہ جواب دے۔ اس کے علاوہ جو وزیر آباد کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو دونوں پارٹیاں تھیں، ہمارے بڑے تھے جو مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ اس میں آرمی چیف یا اور بڑے ادارے اس میں شامل تھے، تو آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان سے جب بھی پوچھتے ہیں وہ ہمیں ایک اچھا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ہوا معاشی پالیسی پر، تو آپ نے بڑا بہترین جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ معاشی پالیسی معاشی پلان ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو جب بھی ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈالرز کی اپس اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے معاشی پلان میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب تک ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، اس کی معاشی طور پر بہتر نہیں ہوتا، اس وقت تک معاشی پلان ہم سامنے نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے معاملے میں سوال ہوا، تو آپ نے کہا کہ ہماری جناب جو بہنیں ہیں تحریک لبیک پاکستان کی، وہ ہر محاذ پر کام کر رہی ہیں اور ہر جگہ پہ کام کرتی ہیں، لیکن ہم انہیں سامنے نہیں لاتے، ان کی تصویریں نہیں شائع کرتے۔ یہ اسلام کا ہمیں اسلام میں جس طرح ہماری بہنوں کو ہماری ماؤں کو حقوق دیے گے، اس کے مطابق وہ نامکمل کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال کیا گیا آپ کا کس کس جماعت سے الحاق ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا بڑا صاف جواب دیا کہ وہ جماعت جو ہمارے نظریات کے ساتھ متفق ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ سکتی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو ہمارے نظریات پر چلتی ہو یا انہوں نے کچھ چل کے دکھایا ہو، اور وہ جماعتیں جو ہمارے منشور کے ساتھ بالکل ساتھ چلتی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ سکتی ہیں۔ منشور پر سوال ہوا، تو آپ نے کہا ہمارا بڑا سادہ سا منشور ہے، جو ہے وہ اسلام ہے، پاکستان ہے اور عوام ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور منشور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سفارتی تعلقات کے بعد بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اسلام میں ہمارے آقا و مولا حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے سفارتی تعلقات رکھے، ہم بھی اسی طرح ہر ایک سے سفارتی تعلقات رکھیں گے، لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے بھی دنیا کو کوئی بھی ملک ہو، ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور آپ نے ہر ایک سوال کا بڑا حسن جواب دیا۔ ایک تحریک لبیک کی ہماری بہن تھی، انہوں نے سوال کیا، تو آپ نے یہ کہا کہ ہم اپنے تحریک لبیک کے لوگوں کے لیے علیحدہ سپیس کریں گے، یہ ہم نے اسپیشلی طور پر صحافیوں کے لیے کی، اور ہر ایک آئے، ہم ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پوچھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپارٹنٹ سوال تھا، انہوں نے ایک صحافی بھائی انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنان کے بارے میں کہا، تو آپ نے کہا کہ تحریک لبیک کے کارکنان جناب تمام جماعتوں سے بہتر ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ صحافی لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اور جب ہمارا خون سڑکوں پر گر رہا تھا تو آپ لوگوں نے آ کے ہمیں نہیں دیکھا، تو اس لیے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جب آپ لوگ ہمارے حق میں بات کریں گے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اسے ریٹویٹ کر دیں، اگر آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، تو ان کو آپ چھوڑ دیں۔ تو جی آپ بڑی محققانہ، بڑی ایک دل جوئی، اور ہر ایک کو عزت دی آپ نے،
ہر ایک بندے کو عزت دی، ہر ایک صحافی کو عزت دی، بڑی بہترین جناب سپیس ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب، یہ 2 گھنٹے سے کم وقت تھا، اتنا وقت یہ رہے، ہر ایک جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے سوال کیے، آپ نے ہر ایک صحافی کا بڑے بہتر اور خوشائند جواب دیا، ہر ایک کو سوال کا مکمل جواب دیا، تاکہ اس کے بعد میں نے تو نہیں سنا کہ کسی صحافی نے کہا کہ میرے سوال کا یہ جواب رہ چکا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ پوری نہیں کر سکا۔ تو آپ نے ہر ایک کا جواب دیا، اور یہ ایک بڑے لیڈر کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سپیس کے آپ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ٹویٹر پر تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نے بھی بتایا کہ ہم یہ کوئی رانگ اکاؤنٹس نہیں بناتے۔ 1,75,000 سے بڑھ کے تو بعد میں تو 2 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہمیں رپورٹس ملی ہیں۔ تو اتنے لوگ ہونا، اس میں سے زیادہ کتنے لوگ باہر سے آ جاتے ہوں گے؟ کوئی 10 سے 20,000 25,000 دوسرے ہوں گے، اس سے زیادہ تو پھر جو پیچھے والے ہیں وہ تو تمام تحریک کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ 10-20,000 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ صحافی برادران تھے اور کچھ اور لوگ تھے۔ تو چھوٹی سی اور آخری بات یہی ہے کہ بہت اچھا رہا، اور یہ تجربات انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہونے چاہیے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ جزاک اللہ۔